رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم تیسرے پارے کے اہم نکات دیکھیں گے۔ آئیں دیکھیں آج اس پارے میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تلک الرسل، رسولوں کے مشن کو اپنا لو۔ 2 پارے مکمل کر چکے ہو، اب اس قابل ہو گئے ہو کہ اس مشن کو آگے پھیلاؤ۔ رسولوں کے نعتوں سے یہ سمجھا دیا کہ سب چیزیں مختلف ہیں۔ قدرت کا اصول ہے کہ سب کے پاس الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں۔ شخصیت میں مت پڑیں۔ کل ذی نعمت مسعود، حسد سے خیر نہیں ملتی، پھر کیا کریں؟ فائدہ لے لیں، سیکھ لیں۔ استاد شاگردوں سے، شاگرد استادوں سے سیکھیں۔ ریجیکشن دین کا مزاج نہیں ہے۔ اختلاف ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، لیکن جب شخصیات میں الجھ جائیں گے تو امت بٹ جائے گی۔ خالق اور مخلوق کا رابطہ بتا دیا 25 ایٹریبیوٹس آف اللہ کے ذریعے سے کہ کتنے کلوز سرکٹ کیمرے سے آپ آبزرو ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے۔ مالی معاملات کے بارے میں بتایا کہ خرچ کی پسندیدہ صورت صدقہ ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، اور سب سے اوائڈیبل اور ورس کنڈیشن کیا ہے؟ لین دین کے لیے سود کا استعمال۔ مجبوری کی حالت میں قرض لے لیں، نہیں تو رہن رکھ لیں۔ اگر قدر آ جائے تو انسان لیے لیے پھرتا ہے۔ اس پر مال لگانا آسان ہوتا ہے جس کی ہمیں قدر ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ اس پر ہم مال لگاتے ہیں جس کی ہمیں قدر ہوتی ہے۔ تم لگاؤ تو صحیح، وہ اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا۔ میرے اور آپ کے پاس بہت مختصر وقت ہے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ باشعور انسان کو اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ ماتا فقط قوم قیامت، جب کوئی مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی دن شروع ہو جاتی ہے، حدیث میں آیا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف بچوں کو پالنا؟ اور اگر موت آ جائے تو کیا کوئی صدقہ ہے؟ کوئی سلسلہ ہے ایسا خیر کا؟ کوئی ایسا چشمہ جو آپ کے کام آ جائے؟ آج جو علم شروع کیا ہے، کوشش کریں زندگی بھر جاری رہے۔ کریکٹر بلڈنگ پر کام کرنا ہے۔ ماں کھلانے کے لیے اور باپ کمانے کے لیے، اور اولادیں حالات کے رخ پر ہیں۔ سوچنا ہے، ایسی اولادیں پیدا کرنی ہیں جو علم میں ایسی پختہ ہوں، جو اسلام پر اٹھتے ہوئے سوالات کا مدلل جواب دیں اور نرم انداز میں دیں، حکمت کے ساتھ۔ نمرود کو ہدایت نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم کا علمی جہاد دکھایا گیا کہ غصہ تب آتا ہے جب ہمارے اندر علم نہیں ہوتا، لا علمی غصہ لے کر آتی ہے۔ عزیر علیہ السلام کے حوالے سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے نیشن، قوموں کو ریوائیول دیتا ہے، دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ بیت المقدس کی ویرانی سے دکھا دیا کہ اللہ ایسی قوم جس کو جوتے اتارنے تک نہیں آتے، جس کو ٹشو اٹھانا نہیں آتا، جس کو بات کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ قوم کیسے سدھرے گی؟ سدھر جائے گی، اللہ سدھار دے گا۔ نبیوں کا یقین دکھایا، جب اطمینان قلب ہوتا ہے تو وقت کے نمرود، فرعون اور طاغوت کے سامنے انسان جم جاتا ہے۔ ٹھکا ہوا ایمان جب ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ آپ اور میں کیوں نہیں جمتے؟ کیوں؟ اللہ کی بڑائی کا یقین نہیں ہے۔ محسوس تو کریں، اتنی بڑی کائنات کا مالک جب اپنا وقت اور اپنا سکل ہم اس پر لگاتے ہیں تو وہ کیسے لوٹائے گا؟ میں اور آپ کیا دے سکتے ہیں؟ اب صرف جذبات تو دے دیں، وہ جب قدر دے گا اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ ہم نیکیوں کے معاملے میں بہت فضول خرچ ہیں، روند روند کر نکل جاتے ہیں۔ اجر میں کمی کب ہوتی ہے؟ فصلیں کب خراب ہوتی ہیں؟ نیکی نہ کرو، کم از کم اخلاق ہی بہتر کر لو۔ نیک بات، چشم پوشی، مجھے کہہ دیا، کیسے کہہ دیا، اگنور کرو، یہ خیرات سے بہت بہتر ہے۔ دے کر احسان جتانا، کر کر کے دکھانا، جس بس ایک بڑا جملہ نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہم تعریفوں کے خول سے ہی نہیں نکل رہے۔ سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ جادوگر ان صورتوں کی تاب نہیں لا سکتے۔ زارعین کہا گیا ہے ان کو۔ قیامت کے دن آپ پر اور ہم پر سایہ کیے ہوں گی۔ اللہ سے حیا کرتے ہوئے عزت اور نگاہوں کی حفاظت کر لیں، اللہ سے حیا کر لیں۔ ہدایت کے بعد غم نصیب ہوتا ہے۔ واپسی کا سفر انسان کو سیدھا کر دیتا ہے۔ کوالٹی لائف چاہیے تو واپسی کے سفر پر یقین رکھیے، آن دا ٹیسٹ ڈے پہ یقین رکھیے۔ العلم بقین بینہم، علم کے بعد شیطانی حملہ آتا ہے۔ عاجزی کا جائزہ لیتے رہیے اپنا۔ خوش فہمیاں عمل سے دور کر دیتی ہیں۔ گھر والوں کو وقت دیں، اندر کی کلوزٹ، اپنی کلوزٹ کی صفائی کریں۔ زندگی کا ٹائم ختم ہونے کو ہے، جو ڈر گیا وہ تر گیا۔ گناہ کر کے اللہ سے ڈرے، وہ بچ جائے گا۔ اپنے نبی کا لائف سٹائل اپنا لو، اعمال کو پرکھیں۔ نصارہ کی کہانی بتائی گئی اور پھر آگے بتایا انی نظرت ما فی بطنی، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے پلان سیٹ کریں۔ کہاں ہیں ایسی مائیں؟ بچوں سے پہلے ماؤں کا بگاڑ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب نانیاں اور مائیں ایسی دعائیں کرتی ہیں تو پھر ریوائول آتا ہے نیشن میں۔ جوانی بے داغ ہو تو بچے عیسیٰ جیسے، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ وفد نجران سے مباہلہ بتایا اور بتایا
کہ کلمۃ سواء، کامن گراؤنڈز پہ بات کیجیے۔ آپ کا اور میرا خدا تو ایک ہی ہے، حدیث تو ہم ایک ہی لے کر چلتے ہیں، اس پر بات کیوں نہ کریں؟ اختلافات بعد میں دیکھیں گے، ابھی ہمارے پاس گلوبل گراؤنڈز پر بہت پرابلمز پیدا ہیں۔ نسلوں کا بچاؤ کرنا ہے تو دو کام کرنے پڑیں گے، وسعت قلبی اور علم۔ جب تک آپ کا دل وسیع نہیں ہے اور جب تک علم نہیں ہے، کام نہیں بنے گا۔ اللہ کی صفات اگر مسلمان میں آ جائیں تو پوری دنیا پر ان کا غلبہ ہو سکتا ہے، اور نبی کے طریقے پر چلو گے تو کامیاب، ورنہ نہیں۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دے۔ آیت 36 میں بتا دیا کہ اللہ کو عورتوں سے بہت امیدیں ہیں اور مشکل حالات کی نیکی ہی ہمیشہ کام آتی ہے۔ پھر فتقبلھا ربھا بقبول حسن۔ عملی نکات لیں گے اس پارے کے 3۔ نمبر 1، یقین اور فکر آخرت۔ اولاد کی پرورش آخرت کے حوالے سے کریں، نہ کہ دنیا کے۔ ہماری کامیابیوں کا معیار ہی بدل گیا، تبھی تو کوششوں کا رخ بدل گیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی دنیا بناتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم مر گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ اگر ہماری اولادیں مر گئیں تو ان کا کیا ہوگا؟ کیا آخرت کے لیے تیار ہیں؟ نمبر 2، اہل کتاب کو دعوت دینی ہے۔ آج ہم خود تیار نہیں ہیں تو ہم دعوت دیں گے۔ ہم اپنے کریکٹر کو، اپنی بلڈنگز کو اتنا مضبوط کریں کہ دیکھنے والے ہمارے پاس پوچھنے آئیں کہ آپ کے پاس ایسا کیا ہے، تو پھر ہم ان کو دعوت دیں۔ ابھی تو ہم اپنے اندر سے باہر نہیں نکل رہے۔ یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے اہل کتاب کو جا کر دعوت دو، ان کو بتاؤ کہ ہمارے پاس سچا دین ہے۔ نمبر 3، انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے پر اپنا مال اچھے انداز سے دیں، کیونکہ ہے اسی کا اور وہی مانگ رہا ہے تو اس کو دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔